بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی بی پاک ٹی وی۔ میں ہوں اعجاز بلتستانی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کے مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ میں آپ کے سامنے بہت زیادہ تمہید نہیں باندھوں گا۔ ایک ہمارے یہاں ساتھ دو شخصیات، عظیم شخصیات موجود ہیں۔ مولانا محمد امین انصاری صاحب، یہ بانی جنرل سیکرٹری ہیں متحدہ علماء محاذ پاکستان کے، اور ساتھ ساتھ علامہ نیّر عباس جعفری صاحب، یہ متحدہ علماء محاذ پنجاب کے صدر ہیں۔ بہت بڑا مشن لے کر یہ ایک مسلمانوں کے درمیان اور خصوصاً مسلمانان پاکستان کے درمیان امن اور اتحاد اور بھائی چارے کو فروغ دینے کے مشن پہ کام کر رہے ہیں، اور بہت ساری باتیں ان سے کرنی تھی، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں 2-3 سوال ان سے کروں گا اس مشن کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ یہ آپ فرمائیے کہ جی متحدہ علماء محاذ کا جو آپ نے پلیٹ فارم شروع کیا ہے، اس کا خیال آپ کو کیسے آیا، اور اس اب تک جو آپ نے 15-16 سال کا جو سفر آپ نے طے کیا ہے، اس سفر میں آپ کو کہاں پہ مشکلات پیش آئیں، اور لوگوں کا اور خصوصاً علماء کرام کا رد عمل کیسا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کے ٹی وی چینل کا بےحد مشکور ہوں۔ آپ نے مجھ سے سوال کیا اور یہ وضاحت طلب کی۔ متحدہ علماء محاذ پاکستان کا قیام 16-17 سال پہلے عمل میں لایا گیا تھا۔ اس پلیٹ فارم میں دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، تمام مکاتب فرقے، علماء، مشائخ شامل ہیں۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ ہم نے دیکھا تھا کہ تقریباً 30 سال پہلے کے حالات، 80-83 کے حالات ایسے تھے کہ شیعہ سنی بڑے فسادات تھے۔ اس کے 10 سال کے بعد ملی یکجہتی کونسل بنی، پھر اس نے بھی اپنی مدت پوری کری، پھر وہ آہستہ آہستہ غیر مؤثر ہوتی رہی، غیر فعال ہوتی رہی، چونکہ ہم نے اپنے اکابر علماء سے پڑھا، اور اسلام کا تو درس امن اتحاد ہے، اور درس اہل بیت بھی یہ امن اتحاد وحدت ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ پاکستان کے دشمن اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور کر رہے تھے اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ کبھی وہ فرقہ واریت کے نام پر مسلمانوں کو لڑواتے ہیں، اور کبھی عصبیت کے نام پر کہ پٹھان، مہاجر، سندھی اس کے نام پہ کرواتے ہیں۔ تو علماء کرام نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم ملک بھر میں امن، اخوت، اتحاد، رواداری کے لیے جو جدوجہد کریں گے، وہ قرآن و سنت کا پیغام، اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار کا جو پیغام ہے اس کو گھر گھر پہنچائیں گے، تاکہ ملک میں امن قائم ہو، استحکام قائم ہو، اور خاص طور پہ ہمارے افواج پاکستان کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں، ہم ان لوگوں کا بھی قلع قما کریں۔ اور اس کے علاوہ خاص طور پہ یزیدی قوتیں جو کلمہ گو مسلمانوں کو فرقہ واریت کے نام پر تکفیریت پھیلا رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواز رسول نے تو اسلام دین حق کے سر بلندی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے جان قربان کر دی۔ آج مسلمان اسی اسلام کے نام پر سب سے پہلے تو انہوں نے امام حسین کو شہید کیا، شہدائے کربلا کی بے حرمتی کری، اور اب ایک دوسرے مسلمان کو وہ کافر قرار دے رہے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے بھی وہ چھری اٹھاتا ہے، مارتا ہے، اور جس کی گردن پہ چھری پھیری جا رہی ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اور کاٹنے والے بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ علماء حق، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، محراب و منبر کے وارثین انبیاء ہیں، ان کی بات ہر آدمی بلا امتیاز رنگ و مسلک سنتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے وارثین انبیاء کا وہ ہے پلیٹ فارم ہے، تو ہم اسی لیے اس کے لیے بڑی محنت کے ساتھ، جدوجہد کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور اس ہمارے ساتھ نور بخشی مسلک کے علماء اور عوام بھی ان کے ساتھ ہیں، جس طرح اور مسالک کے لوگ ہیں، وہ بھی امن کے لیے، اتحاد کے لیے ہمارے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ ہمارے ساتھ علامہ نیّر عباس جعفری صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ مولانا صاحب، یہ بتائیے گا، عالم اسلام میں اگر ہم اختلافات اور اتفاقات کی بات کریں تو میرے ایک تجزیے کے مطابق تقریباً 95-96% معاملات میں تمام مسلمانوں میں اتفاق ہے، چاہے وہ عقائد کے معاملات ہوں، چاہے وہ فروعی جو باتیں ہوں۔ کچھ 5 یا 4% چیزوں میں بالکل ہی سطحی اختلافات ہیں۔ آپ لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے کافی حد تک اس میں کمی آئی ہے۔ آپ کو ایک بحیثیت صدر متحدہ علماء محاذ پنجاب، آپ مستقبل میں یہ جو سفر ہے آپ کا اتحاد اور اتفاق کا، امن و آشتی کا، اس میں کتنی کامیابی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے درمیان 95% جو ہیں مشترکات ہیں، 5% اختلافات ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ پاکستان کے علماء چاہے وہ جس مسلک سے ہیں، وہ ہمیشہ اسلام کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، سرور کونین کے فرمان کی بات کرتے ہیں، اتحاد و اتفاق کی بات کرتے ہیں، فرقہ واریت کے خاتمے کی بات کرتے ہیں۔ فساد کی بات کون کرتا ہے؟ فساد کا بات ملا کرتا ہے، مولوی کرتا ہے، وہ چاہے جس مسلک سے ہو۔ جو دین اسلام کی بات کرے وہ اسلام و پاکستان کی خدمت کر رہا ہے۔ جو اختلافی بات کرتا ہے سمجھیں وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے، اسلام کا بھی دشمن ہے۔ اور متحدہ علماء محاذ پنجاب اور مرکز مولانا انصاری صاحب کی قیادت میں تمام مسالک کی جدوجہد، اس کے ثمرات آپ کے سامنے ہیں۔ پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی ہمارے قائد مولانا امین انصاری صاحب جاتے ہیں، تمام مسالک ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اختلافی موضوعات سے ہٹ کے اسلام کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہماری عوام مولانا طارق جمیل صاحب کو کیوں پسند کرتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اسلام کی بات کرتے ہیں۔ مولانا رضا مصطفی کو لوگ کیوں پسند کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اسلام کی بات کرتے ہیں۔ آپ کے دوست مولانا حنیف قریشی کو کیوں پسند کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اسلام کی بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ جماعت اسلامی کے مولانا سید مودودی کو لوگ کیوں پسند کرتے ہیں؟ اسلام کی بات کرتے ہیں۔ جو عالم دین جس مسلک سے بھی ہے، جس فرقے سے بھی ہے، اسلام کی بات کرے، قرآن کی بات کرے، سرور کونین کی فرمان کی بات کرے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ یہی دین اسلام ہے۔ اسلام تو ایک ہے نا، اسلام میں تو اختلاف نہیں ہے۔ جو اختلافی موضوعات پہ آتا ہے وہ عالم دین کہاں ہے میری جان؟ اس کو ہم عالم دین نہیں مانتے، اس کو مولوی سمجھتے ہیں ہم۔ اس لیے تمہیں انٹرویو ہے، یہ جملہ کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن کہہ دیتا ہوں کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ اپنے بچوں کو بھی بچائیں ان مولویوں سے، علماء کے قریب رکھیں کہ علماء ان کو دین اسلام سکھائیں، نئی نسل کو وہ دین اسلام سمجھے۔ دین اسلام تو امن و آشتی کا دین ہے، دین اسلام تو نفرتوں کے خاتمے کا دین ہے۔ اس میں تو پیار و محبت ہے، اس میں تو کوئی نفرت نہیں ہے۔ دعا ہے کہ خالق اکبر پاکستان میں تمام بسنے والے فرقوں کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ سعید علی الموسوی صاحب جو میر وائز ہیں خانقاہ مولا شاہ محمد نور بخش امرپورہ راولپنڈی، اور آپ متحدہ علماء محاذ پنجاب بشمول راولپنڈی اسلام آباد کے سینئر نائب صدر ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق بھی مسلک صوفیہ امامیہ نور بخشیہ سے ہے، تو صوفیہ امامیہ نور بخشیہ کا اس مشن کے حوالے سے کیا خیالات وہ رکھتے ہیں اور وہ مستقبل میں کس طرح کی کامیابیاں دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اور قرآن مجید کی اس فرمان کے مطابق، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی۔ اور اسی قرآن کی آیات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کے مطابق مسلک صوفیہ امامیہ نور بخشیہ شروع سے اب تک جو ہمارا تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے چاردہ معصوم کی روشنی میں اولیاء اعظام کے ذریعے جو پردہ غیب میں قائم علی محمد کی سرپرستی ایام گزارے کے ساتھ سلسلہ ذہاب کا جو معروف قریحی سے لے کے اب موجودہ پیر طریقہ سید محمد شاہ نورانی تک یہ دن بہ دن بغیر انتقاء کی جاری و ساری ہے۔ اور بادشاہ ہمیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ شاہ صلی اللہ رحمہ کے بعد جو فقہ احوت آپ نے لکھا گیا تو فقہ احوت بھی کسی کے خلاف میں نہیں لکھا، بلکہ ان کو عنوان دیا ہے شریعت محمدیہ سے دیا گیا۔ جو شریعت محمدیہ میں ہیں ان کو عملی طور پر بیان کیا ہوا ہے، تو ہر ایک پر عمل کر کو اگر صحیح معنوں میں اگر لفظ نور بخش کو نسبتی نام ہے، فقہ احوت پر اگر آپ غور سے دیکھا جائے گا تو تمام مسلمانوں کو ایک اسلام کے احکامات کو ایک کوزے میں جمع کر کے آپ نے بیان کیا ہوا، تاکہ لوگ پتہ چلا آئندہ آنے والے نسل جو ہے عملی میدان میں حفظ کے میدان میں کمی ہو رہے، تو آپ نے
کرتاز پر لکھ کے آپ نے وہ احکامات کو ایک جامع صورت میں آپ نے لکھ لیا. تو آپ نے یہ فرمایا کہ جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، جو بھی قبلہ کے رخ کر نماز پڑھیں اور حج ادا کریں اور حج پر جو جائیں اور کلمہ شہادتیں جاری کریں، اگر ان پر کوئی اس پر قبول کریں وہ سب مسلمان ہیں. کسی کو اور جن کو اس معمولی چیزوں کے اختلاف اور کفر کا فتویٰ دیتے وہ جاہل لوگوں کا کام ہے، اسلام کا کام نہیں، علماء کا. ہم صوفیہ امامیہ نور بخش شاہ امیر کبیر صلی مدانی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، شاہ سید محمد نور بخش پر فقہ الحبت اور اصول اعتقاد پر عمل کرتے ہوئے ہم بھرپور طریقے پر جہاں پاکستان کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے، مسلمان کی وحدت کے لیے، جہاں پہ مظلوم واقع ہو ظالمین کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہم حاضر ہیں. ہم آپ کو جان و دل سے باہر ہمارے دوست احباب علماء امامیہ صوفیہ نور بادشاہ اور آپ کو سب باقاعدہ ہم تعاون کرتے ہیں. اور تمام آپ کے مشن کے ساتھ ہم بھرپور طور پر تعاون بھی کرتے ہیں اور تائید بھی کرتے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ آپ قدم کے ساتھ آپ چلنے کے لیے بھی حاضر ہیں انشاءاللہ. اللہ آپ دونوں کو کامیاب و کامرانی انجام. پاکستان میں جو بھی مکتب جیسے کہ کانفرنس میں تھے، سکھ بھی تھے اور مختلف مکاتب فکر کے علماء تھے، سب کا پیغام یہ تھا اسلام کا پیغام کیا ہے. حسین ابن علی کا پیغام ہے جو سید ساجد الدین نے اسیر ہو کے پہنچائے، اس پر بھی ہم لوگ سب بھی اس پر عمل کرنے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس مشن پر، دین اسلام پر عمل کر کے تقوی اختیار کرنے کے ہمیں توفیق دے دیں. اور جو ہمارے جو مختلف اختلاف کا انتشار کرتے ہیں وہ تو کوئی بلکہ انسانیت کہنے کے قابل نہیں ہے کہ انہیں کوئی انسان کہیں، بلکہ انسان کے لباس میں شیطان بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں گمراہ کرنے کی اختلاف منشانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو متحد اتحاد ہو کے عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنے علماء کرام سے میں نے دیکھا ہے، سیکھا ہے، بڑے عالم دین جنہوں نے واقعی پڑھا ہے وہ کبھی فرقہ واریت کی ایک دوسرے کو کافر کہنے کی باتیں نہیں کرتا. یہ وہ طبقہ کرتا ہے جن کو دین کے اوپر پورا عبور نہیں ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا امین انصاری کی قیادت میں جو سفر علماء کرام نے شروع کیا ہے، یہ ایک کامیابی کے ساتھ یہ سفر جو ہے جاری رہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے یہ ایک خلوص کے ساتھ یہ کاروان جو شروع ہوا ہے اس میں لوگ آتے جائیں گے اور کاروان بنتا جائے گا. اور اتفاق اور اتحاد کا جو ایک منزل لے کے، ایک مقصد لے کے جو سفر شروع ہوا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے منزل مقصود پہ پہنچ کے اختتام پذیر ہوگا امن کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے کسی پھر ویڈیو میں آپ کے ساتھ آپ کی حاضر خدمت ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.